حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام رب کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. آپ کو بڑا مقام مرتبہ دیا گیا. اللہ کے جو پاک پیغمبر ہوتے ہیں، جو صالحین مقربین ہوتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو عرض کرتے مولا، جس بندے سے تیری ذات راضی ہو، ایسا بندہ جو تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو مولا جس بندے سے تیری ذات راضی ہو، اب اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے. چونکہ انسانی عقل کا مشاہدہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے حوالے سے اس کے مکمل اصول و ضوابط کے مطابق اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اس کا انعام دیا جاتا ہے. کام کرنے والے کو اس کی مزدوری کی صورت میں، ڈیوٹی کرنے والے کو اس کی ڈیوٹی کی صورت میں، اور اگر ایک عرصے تک 50 سال 55 سال 60 سال تک اگر کسی سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے کام کرتا ہے تو پھر اس کی ڈیوٹی کا ثمرہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی جو سیلری تنخواہ ماہانہ دینے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کو انعامی طور پر جو اس کی پینشن کی صورت بنائی جاتی ہے. چونکہ اس بندے نے 60 سال تک ایک قوم ملت کی خدمت کی ہے، تو ہر کام کرنے کے بعد اس کا انعام دیا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام عرض کرتے مولا، جس بندے سے تیری ذات راضی ہو جائے اس سے کیا عطا فرماتا ہے. تو خلاق عالم نے اپنے پاک پیغمبر کی اس التجا کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیا، اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو میں پہلی بیٹی عطا فرماتا ہوں. عرض کرتے مولا مزید کسی سے راضی ہو تو فرما اس کو میں دوسری بیٹی عطا فرما دیتا ہوں. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جن کو اللہ کریم بیٹیاں عطا فرماتا ہے وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں. اور کریم آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے دنیا کے اندر امام الانبیاء بنا کر خاتم النبیین کا منصب عطا فرما کے اپنا محبوب بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. لیکن جب حضور کو اولاد عطا فرمانے کی باری آئی تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی پہلی بیٹی کی صورت میں اولاد عطا فرمائی. تو بیٹی کا ایک اپنا الگ مقام ہے اور بیٹوں کا ایک اپنا مقام ہے. تو یہ اللہ کریم کی عطا ہے. اللہ کریم جب اولاد عطا فرماتا ہے تو اولاد یقیناً بیٹیاں بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کو بیٹیاں اللہ کریم عطا فرماتا ہے. اور بیٹیوں کی نعمت بھی بڑی عظیم نعمت ہے، یہاں تک کہ بیٹیوں کی عظمت و شان کو اگر احادیث کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے اور پھر بیٹوں کے جو فضائل کو یا بیٹوں کے نعمت کو دیکھا جائے تو فضائل کے اعتبار سے بیٹیوں کی فضیلت بیٹوں پر زیادہ ہے. البتہ چونکہ بیٹیاں نعمت ہیں اور بیٹے رحمت ہیں تو نعمت یہ بھی رب کے کرم سے ملتی ہے اور رحمت یہ بھی رب کے کرم سے ملتی ہے. جب بیٹیوں کی بات چلی ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک ماں اور بیٹی کا مقام اور مرتبہ اپنے احادیث طیبہ کے اندر متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں اولاد کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ جو بنون ہے یہ دنیا کی زینت ہے. اب اس میں کشش رکھی گئی ہے، انسان جستجو اور کوشش کرتا ہے تو یہ دنیا کی زینت بیان کرنے کے بعد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور اچھی باتیں اور ان کا ثواب تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے، وخیر عملا، اور یہ سب سے بھلی یعنی یہ سب سے بھلی امید ہے اور یہ سب سے بھلا ہے اللہ رب العزت جس کو عطا فرمائے.